السلام علیکم۔ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہدا اردو کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہار بورڈ میں منتھلی ایگزام ہوتا ہے اور ہر مہینے 30 سوالات آبجیکٹیو فارم میں آتے ہیں، بقیہ سوالات سبجیکٹیو آتے ہیں، جس کی اہمیت اگر ہم فائنل ایگزام یا بورڈ کے امتحان کے نظریے سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ سوالات بہار بورڈ کے ہی جانب سے سیٹ کیے جاتے ہیں، تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ انہی سوالات کو ریپیٹ کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر ایگزام دینے جا رہے ہیں یا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان سوالات کو بار بار حل کریں تاکہ کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی کے پیش نظر آج ہم مئی مہینے میں جو سوالات آئے تھے اس کو حل کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے آج، شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ شبنم کمالی کی پیدائش 1938 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ بھابی جان کا تعلق افسانہ سے ہے۔ سوال نمبر 5، شامل نصاب نظم مناظر فطرت یعنی مناظر قدرت کے نظم نگار کون ہیں؟ نظم مناظر فطرت کے نظم نگار پنڈت برج نارائن چکبست ہیں۔ سوال نمبر 6، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 7، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ سوال نمبر 7 کا جواب ڈی 0.75۔ سوال نمبر 8، رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 8 کا جواب سی ہے، اختر۔ سوال نمبر 9، شبنم کمالی کو شاعری کے کس صنف میں شہرت حاصل ہوئی؟ سوال نمبر 9 کا جواب ڈی یعنی نعت۔ سوال نمبر 10، اردو کی ابتدائی پرورش کس کے آغوش میں ہوئی؟ اردو کی ابتدائی پرورش صوفیوں کے آغوش میں ہوئی تھی۔ اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ سوال نمبر 11، اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ اردو مغربی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ سوال نمبر 12، امرتا پریتم کس زبان کی شاعرہ تھی؟ امرتا پریتم پنجابی زبان کی شاعرہ تھی۔ سوال نمبر 13، نظم وارث شاہ کس کی تخلیق ہے؟ نظم وارث شاہ امرتا پریتم کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 14، چکبست کی وفات کب ہوئی؟ چکبست کی وفات 1926 میں ہوئی۔ سوال نمبر 15، لفظ کوہ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ کوہ کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ سوال نمبر 17، چکبست کا پورا نام کیا ہے؟ چکبست کا پورا نام پنڈت برج نارائن ہے۔ سوال نمبر 17، سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ پہلے افسانوی مجموعے کا نام الاؤ ہے۔ سوال نمبر 18، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 19، شاعر کو ظلمت دہر میں کس کی تلاش ہے؟ شاعر کو ظلمت دہر میں نور سحر کی تلاش ہے۔ سوال نمبر 20، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ سوال نمبر 21، وہ علم جس میں حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کرائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 22، ارض کے معنی کیا ہیں؟ ارض کے معنی زمین کے ہیں۔
سوال نمبر 23، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ درج ذیل میں سابقہ لا حاصل میں ہے، لا جو ہے یہ سابقہ ہے۔ سوال نمبر 24، درج ذیل میں الف مقصورہ کی پہچان کیجیے۔ تو درج ذیل میں سے الف مقصورہ ادب میں ہے، باقی میں الف ممدودہ ہے۔ سوال نمبر 25، درج ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان چاروں میں سے اسم نکرہ جو ہے وہ ندی ہے، باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اسم معرفہ ہے۔ سوال نمبر 26، خار کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ خار کا ہم صوت لفظ اس میں خار ہے۔ سوال نمبر 23، اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 36 ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو مفرد حروف تہجی ہیں۔ اگر مرکب حروف تہجی کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو ٹوٹل 51 ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ 36 ہی حروف تہجی ہیں۔ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ ذیل میں طبیعت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام ریحانہ ہے۔ سوال نمبر 30، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 30 سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور اگر اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔